الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دانتوں کی فیلنگ میں لونگ کا ذائقہ ہو تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ سوال کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے میری ایک داڑھ میں بہت شدید درد اٹھا، جس پر ڈینٹل ڈاکٹر نے علاج کے لیے وقتی طور پر فلنگ کر دی۔ اس فلنگ کی وجہ سے منہ میں ہمیشہ لونگ کا ذائقہ آتا رہتا ہے۔ لعاب کے ساتھ وہ ذائقہ بھی پیٹ میں جاتا ہے۔ منہ کے لعاب سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، تو کیا لعاب کے ساتھ لونگ کا ذائقہ پیٹ میں جاتا رہے تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر دانتوں کی فیلنگ میں روغن لونگ کا استعمال مسوڑوں کے آرام کے لیے کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے لونگ کا ذائقہ منہ میں آتا رہے، کیونکہ فیلنگ میں سے کچھ بھی منہ میں حل نہیں ہوگا، یا پھر یہ معمولی سی چیز ہوگی جو لعاب کے ساتھ مل جاتی ہے، جسے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ قابل معافی ہوگا۔ جیسے وضو کرتے ہوئے کلی کے بعد منہ میں پانی بچ جاتا ہے اور لعاب کے ساتھ مل کر پیٹ میں بھی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح مسواک کرتے ہوئے منہ میں مسواک کے ذائقے کا آنا بھی قابل معافی ہے۔ نیز طبی ماہرین ذکر کرتے ہیں کہ مسواک میں 8 طرح کے کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں کو بیماری سے بچاتے ہیں۔ یہ لعاب کے ساتھ حل ہو کر گلے میں داخل ہوتے ہیں، اور صحیح بخاری میں سیدنا عامر بن ربیعہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے ان گنت بار دیکھا ہے۔ تو معدے تک چلے جانے والے ان کیمیائی مواد کو قابل معافی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو یہ بہت کم ہوتے ہیں اور غیر مقصود بھی ہوتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مفطرات الصیام المعاصرہ از ڈاکٹر احمد خلیل، صفحہ نمبر 33، اسی طرح المفطرات الطبیۃ المعاصرہ از ڈاکٹر عبد الرزاق الکندی، صفحہ نمبر 165۔ چنانچہ اگر مسواک کے ان کیمیائی اجزاء کو معاف قرار دیا گیا ہے کہ یہ بہت معمولی اور غیر مقصود ہیں، تو اسی طرح لونگ کے ذائقے کو بھی معاف قرار دیا جائے گا، وہ بھی تب جب یہ فرض کر لیا جائے کہ دانتوں کی فلنگ میں سے کچھ منہ میں حل ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 405051۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔